کہ چھوڑ پہ بولنا سیکھیے. یہ زہیر ابن قیس کی مزار لیبیا میں مزار ہے. یہ ڈھانے سے پہلے شہید کرنے سے پہلے یہ شکل ہے اس مزار پاک کی, اور یہ بم رکھنے کے بعد کی شکل. بم سے اڑایا پہلا بم, وسفوٹ کے بعد کی شکل. دوسرا بم جب وسفوٹ ہوا قبر کے پاس رکھ کر تو قبر کے پرکچے اڑے, پتھر اڑے, دیواریں ٹوٹ گئی, لوہے کی راڈیں گل گئی, پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے. مگر زہیر ابن قیس نے ان کے باطل عقیدے پہ ایسے تماچا مارا کہ قبر کے پتھر ہٹائے, جسم سلامت نظر آ رہا ہے. اور جسم سلامت ہو کے کہہ رہا ہے, خبیثو تم میرے نبی کو مردہ کہتے ہو, جب میں غلام مصطفیٰ ہو کے زندہ ہوں 1400 سال تک کہ میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی, تو میرے آقا کے جسم کو کیسے مٹی کھا سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابی رسول, بیروت میں مزار. اب میں نہیں کہتا یہ آتنکواد وہابی آتنکواد ہے, یہ دہشت گردی وہابیوں کی دہشت گردی ہے. یہ بیروت کے ایک چینل کا اینکر خود کہہ رہا. کیا کیا انہوں نے؟ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر رات میں گئے, جالیوں کو توڑا, اور توڑنے کے بعد قبر کو کھودا, جسم کو نکالا, جسم کو نکال کر گمنام جگہ پر لے گئے. بڑی عجیب بات ہے یار, ان کی عقلوں پہ پردے دیکھو کیسے پڑے ہوئے ہیں, اور شیطان ان کے دلوں پر کیسے حاوی ہو کے بیٹھا ہوا ہے. دل کو شیطان نے اپنے قابو میں اور اپنی مٹھی میں کیسا کر لیا ہے کہ دیکھ رہے ہیں خبیث حجر ابن عدی کی جسم مبارک باہر آ رہا ہے سلامت, زہیر ابن قیس کا جسم سلامت. یہ اور صحابہ کے نبی کے غلاموں کے جسم نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, جسموں کو نکال رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, مگر عقل نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا مذہب کتنا باطل, ہمارا دھرم کتنا باطل, اور سنیوں کا مذہب کتنا حق کہ انہوں نے لاشیں جسم تو آج نکالی گئی, تب نکالی جب نہیں گئی تھی تب بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ارے صحابی تو صحابی, ولی کے جسم کو قبر نہیں کھاتی. تو مذہب تو وہی حق ہے نا. اور اب میں پڑھ کر ایک چیلنج کر رہا ہوں, دیوبندی بھی سنے اور غیر مقلد بھی سنے, اور انشاءاللہ یہ نیٹ پر چیلنج میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, کاٹ کاٹ کے اتنی کلپ جو میں چیلنج کر رہا ہوں, بس اتنی کاٹ دو, میری تقریر کا کل حاصل ہے. یہ بس تقریر ختم ہو جائیں گی, اگر یہ میں اس کے بعد تقریر نہ بھی کروں تقریر کا حق ادا ہو جائے گا, میری حقانیت اس سے ظاہر ہو جائیں گی, میرے مذہب کی حقانیت ظاہر ہو جائیں گی. صرف اتنی کلپ کاٹ کے جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ. جو میں اب جملہ کہنے جا رہا ہوں, میں تمام دیوبندی وہابیوں کو کہتا ہوں, تم نبی کو مردہ کہتے ہو, تمہارے ملاؤں نے لکھا نبی مردہ ہے, تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے, مٹی میں مل گئے, تم نے ہمیں آزمایا, تم نے محی الدین علائی کی قبر کو کھودا, جسم سلامت نکلا, تم نے حجر ابن عدی کی قبر کو کھودا, جسم سلامت نکلا, تم نے حضرت زہیر ابن قیس کی قبر کو کھودا, جسم سلامت نکلا. ہمارے بزرگوں کے جسم سلامت نکلتے رہے, تم دیکھتے رہے, تب بھی توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. بچے ہو تو محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی قبر کھود کر اس کی لاش دکھا دو, اگر سلامت نکل جائے تو میں بھی مان جاؤں کہ تمہارا مذہب سچا ہے. نعرے تکبیر, کھود کے دکھا. نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن آمد امام الانبیاء, نعرے تکبیر, معین المشائخ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تم تو ہمیں آزما چکے, اب ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں, محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی قبر کھودو, نکالو. دیکھو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ کوئلہ بن کے نہ نکلے تو خدا کی قسم میرے نام کا کتا پال لینا, تمہارے مذہب کی حقانیت کی تصدیق کر دوں گا. کھودو اسماعیل دہلوی کی قبر کو, ہمت ہو تو کھودو اشرف علی تھانوی کی قبر کو, کھودو رشید احمد گنگوہی کی قبر کو. میں جانتا ہوں تم خود نہیں کھودیں گے, تمہیں خود معلوم ہے, ارے مرنے سے پہلے ہی عذاب میں تھے, مرنے کے بعد کیا حال میں کیا حال رہے ہوں گے, تم خود جانتے ہو. تمہیں خود پتا ہے کہ ہمارے ملاؤں کو جو ہم نے بزرگ سمجھ کے گاڑا, قبر کی مٹیوں نے کب ان کا نام و نشان مٹا دیا. جب تم نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کا نشان نہیں, تو ہم سنیوں کے بزرگوں کے بھی نشان کو برقرار رہنے نہیں دیں گے. اس لیے تم نے یہ آتنکواد کا کھیل شروع کیا ہے, اس لیے تم بم پھوڑتے ہو, اس لیے تم قبروں کو کھودتے ہو. زہیر ابن حجر کی قبر کو کھودا ان خبیثوں نے. ان کی جرأت دیکھو یار, ہاتھ نہیں لرزتے ان خبیثوں کے کہ جب ایک صحابی رسول کی قبر کو کھود رہے ہیں.
اور اسلام تو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث کیا پڑھتے ہیں خبیث کے بچے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، عمرو ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کہتے ہیں میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، آقا کی نظر مجھ پہ پڑی، چلال طاری ہو گیا سرکار کے چہرے اقدس پر، اب بڑے چلال میں فرمایا اے ابن حزم قبر سے ہٹ جا، نہ تو قبر والے کو تکلیف دے نہ قبر والا تجھے تکلیف دے۔ کہا یا رسول اللہ قبر سے ٹیک لگانے سے بھی صاحب قبروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا ایسے ہی صاحب قبروں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔